ناظرین، تاریخ انسانی میں یروشلم ایک واحد شہر ہے جو دنیا میں موجود 3 سب سے بڑے اور اہم مذاہب یعنی مسلمان، عیسائی اور یہودیوں کے لیے مذہبی لحاظ سے نہایت اہمیت کا حامل ہے۔ اس شہر کی تاریخ نہایت پرانی ہے اور کئی مرتبہ اس پر حملے بھی ہو چکے ہیں، جس کے دوران یہودی دربدر ہو کر رہ گئے۔ آج بھی ماہرین آثار قدیمہ کھنڈرات میں موجود وہ عمارتیں تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو اس شہر کے اجڑنے کے دوران نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ پہلی بار یہ شہر حضرت داؤد علیہ نبی علیہ السلام کے دور میں تعمیر ہوا۔ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ایک جلیل القدر پیغمبر تھے۔ ان کا نام قرآن مجید فرقان حمید میں 16 مرتبہ آیا ہے۔ ناظرین، حضرت داؤد علیہ نبی علیہ السلام وہ پہلے پیغمبر ہیں جنہیں بنی اسرائیل کی بادشاہی بھی عطا ہوئی۔ قرآن مجید فرقان حمید میں حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام کے علاوہ حضرت داؤد علیہ السلام وہ واحد پیغمبر ہیں جنہیں خلیفہ کہہ کر بھی پکارا گیا ہے۔ آپ کو بادشاہت ملنے سے 1000 قبل مسیح میں وہ دور تھا جب بنی اسرائیل سے فلسطین کے اکثر علاقے چھینے جا چکے تھے۔ اس وقت بنی اسرائیل کے حکمران حضرت شمویل علیہ السلام تھے جو کہ بہت بوڑھے ہو چکے تھے، لہٰذا بنی اسرائیل نے دشمنوں کے مقابلے میں کسی بادشاہ کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا مانگی۔ یوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کے مطابق حضرت شمویل علیہ السلام نے 30 سالہ طالوت کو ان پر بادشاہ مقرر کرنا چاہا، مگر بنی اسرائیل نے انہیں بادشاہ تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور شرط رکھی کہ جب تک صندوق سکینہ ان کے حوالے نہ کر دیا جائے وہ طالوت کی بادشاہی کی اطاعت نہیں کریں گے۔ ناظرین، یہ تابوت سکینہ آخر کیا ہے اور بنی اسرائیل اسے اتنی اہمیت کیوں دیتے تھے؟ اس بات کو سمجھنے کے لیے ہمیں تاریخ میں بہت پیچھے جانا پڑے گا۔ دراصل یہ لکڑی کا بنا ہوا ایک صندوق تھا جو حضرت آدم علیہ السلام پر نازل ہوا تھا اور پوری زندگی ان کے پاس رہا اور پھر بطور وراثت آپ کی اولاد کو ملتا رہا، یہاں تک کہ یہ حضرت یعقوب علیہ نبی علیہ السلام کو ملا جنہیں اسرائیل بھی کہا جاتا ہے اور آپ کی اولاد بنی اسرائیل کہلاتی ہے۔ جو آپ کے بعد یہ آپ کی اولاد بنی اسرائیل تک پہنچا۔ حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر پیغمبر تھے اور وہ بھی بنی اسرائیل سے تھے۔ یوں یہ صندوق حضرت موسیٰ علیہ السلام تک بطور وراثت پہنچا۔ ناظرین، قصص الانبیاء کے مطابق اس تابوت میں تورات کا اصل نسخہ، پتھر کی 2 تختیاں جو کہ کوہ سکینہ پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کی گئی تھی، حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کا اسم مبارک، اور بہرحال اس کے علاوہ من و سلوہ کا ایک برتن میں محفوظ تھا تاکہ آنے والی نسلیں اللہ کے اس احسان کو یاد رکھیں جو صحرا میں بھٹکنے کے دوران ان پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نازل فرمایا۔ کیونکہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے اپنی قوم بنی اسرائیل کو نجات دلوا کر ایک صحرا میں پہنچے تو یہ ایک ویران صحرا میں تنہا موجود تھے، کھانے پینے کا کوئی ذریعہ موجود نہ تھا، لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم پر من و سلوہ کھانا ان پر اترتا تھا۔ یہ تابوت در حقیقت اللہ کی طرف سے بنی اسرائیل کے لیے رحمت اور برکت کا باعث ایک تحفہ تھا، اور انہیں جب بھی کوئی مشکل پیش ہوتی یا جنگ میں ہار کا خطرہ ہوتا تو بنی اسرائیل اس تابوت کو سامنے رکھ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جو بھی دعا کرتے وہ قبول ہوتی تھی۔ یعنی یہ تابوت بنی اسرائیل کے لیے تابوت سکینہ ثابت ہوا۔ مگر جب بنی اسرائیل گناہوں میں مبتلا ہو گئے، سرکشی اور ظلم و ستم کی انتہا کرنے لگے تو ان کی بدعمالیوں کی نحوست کی بدولت ان پر اللہ کا عذاب نازل ہوا اور قوم عمالقہ کے ایک لشکر جرار نے بنی اسرائیل پر حملہ کر کے اسے تہس نہس کر دیا اور بنی اسرائیل کی تمام بستیوں کو تباہ و برباد کر ڈالا، اور اس صندوق کو بھی اٹھا کر اپنے ساتھ لے گئے اور جا کر کوڑا کرکٹ اور نجاستوں کی جگہ پر پھینک دیا۔ اس بے ادبی کرنے پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قوم عمالقہ پر بھی اپنا عذاب نازل کیا، یہاں تک کہ طرح طرح کی بیماریاں ان پر مسلط ہو گئیں اور قوم عمالقہ کے 5 شہر دیکھتے ہی دیکھتے ویران ہو گئے۔ لہٰذا انہیں سمجھ آ گیا کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ دراصل اللہ کا عذاب ہے جو اس صندوق کی بے حرمتی کرنے پر ان پر نازل ہو رہا ہے۔ لہٰذا انہوں نے فوراً اسے بنی اسرائیل کی طرف روانہ کر دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 4 فرشتوں کو بھیجا جنہوں نے اس مبارک صندوق کو اٹھا کر حضرت شمویل علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر دیا۔ جو حضرت شمویل علیہ السلام نے وہ صندوق بنی اسرائیل کے حوالے کر دیا اور شرط کے مطابق یعنی صندوق سکینہ کی واپسی ہونے پر بنی اسرائیل نے طالوت کو اپنا بادشاہ تسلیم کر لیا۔ ناظرین، حضرت داؤد علیہ السلام نے طالوت کے لشکر میں کم عمری میں شمولیت اختیار کی۔ اس وقت دشمن فلسطینیوں
کے سپہ سالار جالوت نے اسرائیلیوں کو مقابلے کی دعوت دی، مگر پورے اسرائیلیوں میں سے کسی میں بھی اس سے مقابلہ کرنے کی ہمت نہ تھی۔ تب حضرت داؤد علیہ السلام اس کے مقابلے میں نکلے اور اسے قتل کر دیا۔ اس واقعے نے حضرت داؤد علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی آنکھوں کا تارا بنا دیا اور ان کے دل میں ان کے لیے محبت پیدا ہو گئی۔ لہٰذا طالوت نے اپنی بیٹی حضرت داؤد علیہ السلام سے بیاہ دی اور یوں وقت گزرتا کیا یہاں تک کہ حضرت داؤد علیہ السلام بنی اسرائیل کے حکمران بنے اور انہیں نبوت بھی عطا کی گئی۔ آپ ہی نے یروشلم کی بنیاد رکھ کر وہاں تابوت سکینہ کی حفاظت شروع کی۔ آپ نے بنی اسرائیل پر 40 سال تک حکومت کی، مگر آپ کے دور حیات میں یہ ہیکل بن کر مکمل نہ ہو سکا اور آپ کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے مکمل کیا۔ اسی بنا پر اسے ہیکل سلیمانی یعنی دا سولومن ٹیمپل یا فرسٹ ٹیمپل بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بھی اللہ کے پیغمبر تھے اور اللہ کے حکم پر جنات کو ان کے تابع ہونے، جانوروں کی بولیاں سمجھنے کے معجزات کے علاوہ انہیں ایسی سلطنت عطا کی گئی تھی جو اس سے پہلے نہ کبھی کسی کو ملی اور نہ ہی کبھی کسی کو مل سکے گی، جس کے لیے انہوں نے خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کی تھی۔ ناظرین، ہیکل سلیمانی کی تعمیر میں 7 سال کا عرصہ لگا اور یوں یہ 410 سال تک قائم رہا، یہاں تک کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کے آپس میں جھگڑے شروع ہو گئے، جس کے نتیجے میں 2 ریاستیں شمالی فلسطین میں سلطنت اسرائیل اور جنوبی فلسطین میں سلطنت یہود قائم ہو گئی۔ یہ شدید دشمنی اور خون ریزی کئی عرصے تک جاری رہی۔ بعد میں حاشروی فاتحین نے سلطنت اسرائیل کا خاتمہ کر دیا اور یوں بنی اسرائیل ٹوٹ کر صرف سلطنت یہود تک محدود رہ گئی۔ لہٰذا بابل کے بادشاہ بخت نصر نے سلطنت یہود کو بھی تباہ کر دیا اور اس دوران اس نے ہیکل سلیمانی کو بھی مکمل طور پر تباہ کر دیا اور تابوت سکینہ ایسا غائب ہوا کہ پھر آج تک نہ مل سکا، جبکہ یہودی بھی اس حملے کے دوران در بدر ہو کر رہ گئے۔ ناظرین، اس واقعے کے 70 سال بعد ایرانی بادشاہ کورس کبیر یا ذوالقرنین، جنہیں سائرس دی گریٹ بھی کہا جاتا ہے، انہوں نے یروشلم پر حملہ کر کے خون ریزی کی، یروشلم کا قبضہ چھڑوایا۔ یوں یہودی دوبارہ یروشلم میں آباد ہو گئے اور ہیکل سلیمانی کو تعمیر کرنا دوبارہ سے شروع کر دیا۔ اسی بنا پر حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کو یہودی اپنا مسیح بھی قرار دیتے ہیں۔ اسی دوران ہیکل سلیمانی دوبارہ بن کر تعمیر ہو گیا، لیکن یہ تعمیر بھی صرف 430 سال تک قائم رہ سکی، جبکہ اس دوران تابوت سکینہ کو بھی یہاں واپس نہ لایا جا سکا، جو پہلے ہیکل کی بربادی کے دوران غائب ہوا تھا اور دوبارہ کبھی بھی نہ مل سکا۔ اسی دوران یہودیوں نے رومیوں کے خلاف بغاوت کی ناکام کوشش بھی کی اور یوں ہیکل سلیمانی بھی دوسری مرتبہ تباہ ہو گیا۔ اس حملے کے دوران 1.5 لاکھ یہودی مارے گئے، جبکہ ہزاروں کو غلام بنا کر جنگلی جانوروں کے آگے ڈال دیا گیا۔ اس خون خرابے کے بعد کوئی یہودی یہ بتانے کے لیے بھی زندہ نہ بچا کہ صندوق سکینہ کا کیا بنا۔ مگر ناظرین، آخر یہ صندوق سکینہ اس وقت کہاں ہے؟ اس موضوع پر دنیا کے مختلف حصوں سے مختلف دعوے سامنے آتے رہتے ہیں۔ مثال کے طور پر کچھ یہودیوں کا اس بارے میں دعویٰ ہے کہ وہ اردن کے علاقے جبل نیبو کے علاقے میں کہیں موجود ہے، جبکہ کچھ لوگ ایتھوپیا کے گرجا گھر میں اس کی موجودگی کا دعویٰ کرتے ہیں، جبکہ کچھ لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ یہ ملکہ برطانیہ کے تخت کے نیچے موجود ہے، جہاں ملکہ کی تخت پوشی کی جاتی ہے۔ غرض یہ کہ دنیا بھر سے اس کے متعلق مختلف دعوے سامنے آتے رہتے ہیں اور ماہرین آثار قدیم اور یہودی اسے ڈھونڈنے کے لیے سر توڑ کوششیں کرتے ہیں۔ یہ اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا اور یقیناً جب تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود اسے ظاہر نہ کرنا چاہیں، اسے کوئی بھی کبھی بھی نہیں ڈھونڈ پائے گا۔ ناظرین، قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ الذاریات کی آیت 51 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ واضح طور پر فرماتے ہیں کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور اس آیت مبارکہ سے یہ بات تو واضح ہو جاتی ہے کہ جنات بھی انسانوں کی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پیدا کردہ ایک مخلوق ہے۔ ناظرین، جنات اور انسانوں دونوں کی الگ الگ دنیا ہے، لیکن یہ دونوں رہتے ایک ہی دنیا میں ہیں، لیکن الگ الگ ڈائمینشنز میں۔ انہیں بھی انسانوں کی طرح عقل و شعور دیا گیا ہے، فیصلہ کرنے کا اختیار دیا گیا ہے کہ چاہیں تو کسی بات کو مان لیں اور چاہیں تو اس بات کا انکار کر دیں، مگر قیامت کے روز ان کا بھی انسانوں کی طرح حساب کتاب ضرور ہوگا۔ یہ بھی انسانوں کی طرح کھاتے پیتے ہیں، شادیاں کرتے ہیں، اپنی نسل آگے بڑھاتے ہیں، پیدا ہو کر مرتے بھی ہیں، اور ان میں کافر بھی ہیں اور مسلمان جنات بھی ہیں۔ ناظرین، جنات عام طور پر انسانوں کی زندگیوں میں کوئی مداخلت نہیں کرتے جب تک کہ انہیں تنگ نہ کیا جائے۔ جو چیز
جنات کو انسانوں سے الگ بناتی ہے وہ یہ ہے کہ جنات انسانوں کو اپنی آنکھوں سے نظر نہیں آتے جب تک کہ وہ خود کو کسی جانور یا انسان کی شکل میں نہ لے آئے، جبکہ ان کی اصلی صورت میں انسان ان کو نہیں دیکھ سکتے، لیکن یہ انسانوں کو دیکھ سکتے ہیں۔ جنات کی بھی اپنی خصوصیات اور طاقت کے حساب سے بہت ساری قسمیں ہیں جن کا ہم پھر کبھی ذکر کریں گے، لیکن آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک یہ ہے کہ کیا جنات واقعی اپنی شکلیں بدل سکتے ہیں، اور سب سے اہم یہ کہ اس بات کی پہچان کیسے کی جائے کہ کسی شخص کی نظروں کے سامنے جو جانور موجود ہے وہ واقعی جانور ہے یا پھر کوئی جن ہے جس نے اپنی شکل کو بدل رکھا ہے۔ ناظرین، جنات اپنی شکل و صورت کو جانوروں مثلا سانپ، اونٹ، گدھے، گھوڑے، خچر یا کسی پرندے وغیرہ میں بدل سکتے ہیں، لیکن ان کی یہ شکلوں کی تبدیلی دراصل کیسے ہوتی ہے ہمیں اس بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں ہے، کیونکہ اسلامی روایات میں اس کا کوئی ذکر نہیں ملتا، جبکہ انسانوں کی شکلوں میں خبیث جنات ہر انسان کی شکل میں آ کر کسی بھی شخص کے سامنے آ سکتے ہیں، پھر چاہے وہ جاگ رہا ہو یا نیند کی حالت میں یعنی خواب میں ہو، سوائے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے مبارک کے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ شیطان ہر انسان کی شکل میں آ سکتا ہے سوائے میرے چہرے مبارک کے۔ ناظرین، روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مدینہ میں کچھ جنات نے اسلام قبول کر لیا ہے، لہٰذا اگر تم کوئی سانپ دیکھو تو 3 مرتبہ اذان دو کہ وہ چلا جائے، اور اگر وہ تب بھی نہ جائے تو اسے قتل کر دو۔ یعنی اس حدیث مبارکہ سے یہ واضح ہے کہ جنات اگر کسی جانور کی شکل میں انسانوں کے سامنے آتے ہیں تو 3 مرتبہ اذان سن کر وہ خود ہی وہاں سے چلے جاتے ہیں، کیونکہ عام طور پر شیطانی جنات بھی انسانوں کو پریشان کرنے کے لیے اپنا روپ بدلتے ہیں، جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام سن کر وہاں سے بھاگ جاتے ہیں، بالکل ایسے ہی جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رسول نے بیت الخلاء جانے پر، نئے کپڑے پہننے پر، کھانا کھانے تک کی دعائیں تلقین فرمائی ہیں، جس کا مقصد یہی تھا کہ کوئی بھی شیطانی جنات جو کہ آس پاس موجود ہو وہ اللہ کے اس کلام کو سن کر وہاں سے بھاگ جائے، کسی بھی طرح سے انسانوں کے اس کام میں وہ شامل نہ ہو سکے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب بھی تکبیر پڑھی جاتی ہے تو شیطان وہاں سے خوف کھا کر بھاگ جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں، یہ واقعہ بہت ہی مشہور ہے کہ وہ صدقہ و فطرانہ کی کھجوروں کی حفاظت کی ڈیوٹی پر تھے کہ شیطان انسانی شکل میں آ کر ان کھجوروں کو چوری کرنے لگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما نے اس کو پکڑ لیا اور یہ شخص بہت زیادہ منتیں سماجتیں کرنے لگا تو اسے چھوڑ دیا، لیکن یہ شخص مسلسل 3 دن تک ایسے ہی آتا رہا، اور ہر بار پکڑنے پر اس شخص نے کہا کہ مجھے چھوڑ دو اور میں تمہیں ایسا وظیفہ بتاؤں کہ اگر تم اسے سوتے ہوئے پڑھ لو تو صبح تک کوئی بھی شیطان تمہارے قریب تک نہیں آ سکتا، اور وہ ہے آیت الکرسی۔ حضرت ابو ہریرہ نے یہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تصدیق کی کہ ہاں وہ شیطان ہی تھا، ویسے تو وہ جھوٹا ہے لیکن یہ بات اس کی بالکل سچ ہے۔ ناظرین، اب سب سے اہم سوال یہ ہے کہ شیطان جن کی پہچان ہم انسان کیسے کریں، کہ سامنے واقعی کوئی جانور موجود ہے یا واقعی میں کوئی جن ہے، یا کوئی جن انسان کے جسم پر قابض ہے، یا اس شخص کو کوئی دماغی مرض ہے۔ اس کی بہت ساری نشانیاں ہیں جو کہ آپ کو اچھی طرح سے آبزرو کرنی چاہیے، اور ایک ایک کر کے ہم ان سب کو ڈسکس کریں گے۔ ناظرین، پہلا کیس تو ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ اگر وہ کسی جانور کی شکل میں ہوگا تو 3 مرتبہ اذان دیتے ہی خود ہی وہاں سے غائب ہو جائے گا، یعنی آپ کو یہ سمجھ نہیں آئے گا کہ یہ آیا کس راستے سے تھا اور اچانک کس راستے سے غائب ہو گیا۔ لہٰذا اب دوسرا کیس ڈسکس کرتے ہیں کہ اگر یہ جنات کسی انسانی جسم پر قابض ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، ہمارے لیے سمجھنا ضروری ہے کہ جنات کے جسم انسانوں کی طرح نہیں ہوتے، بلکہ ان کے اندر ریڑھ کی ہڈی تو بالکل ہی نہیں ہوتی جیسا کہ انسانوں میں ہوتی ہے۔ ان کا جسم برفانی سمندر میں موجود ولیرس سی لائن کی طرح گوشت کے لوتھڑے جیسا ہوتا ہے، جیسے پرانے وقتوں میں پانی میں مشکیزیں ہوا کرتے تھے، لہٰذا ان کے انگوٹھے بھی نہیں ہوتے جو کہ ہڈی کی وجہ سے بنتے ہیں۔ جب یہ کسی جسم پر مسلط ہوتے ہیں تو سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ وہ شخص پلکیں نہیں چھپکتا، وہ اپنی آنکھوں کو ایک جگہ پر مرکوز کر لیتا ہے، بالکل مردے کی طرح، جیسے نظروں کو ایک جگہ پر ٹکا لیتا ہے، مسلسل ایک ہی جگہ پر دیکھ کر اس کی گردن اور اس کی آنکھیں بالکل ایک ہی جگہ پر سٹل ہوں گے۔ دوسری علامت یہ ہے کہ اس شخص کے آس پاس سے آپ کو ایسی اسمیل آئے گی جیسے کسی گوشت کو پکایا جا رہا ہو۔ ناظرین، اگر آپ کہیں جاتے ہیں اور وہاں پر جنات موجود ہیں تو سمجھنے کے لیے یہی علامت کافی ہے کہ وہاں سے ایسی اسمیل آتی ہے جیسے کسی گوشت کو پکایا جا رہا ہو۔ جس انسان پر جن موجود ہو اس کی پلکیں بالکل ایک ہی جگہ پر رک جاتی
جاتی ہیں اس کا دل بالکل بوجھل ہو جاتا ہے جیسے کسی نے مٹھی میں پکڑ لیا ہو۔ چوتھی علامت کہ اس شخص سے آپ کو ایسی اسمیل آئے گی جیسے جانور کی کھال کو کئی دنوں کے لیے رکھ کر چھوڑ دیا جائے۔ پانچویں علامت کہ وہ شخص ایسی چیزوں کو دیکھنے کا دعویٰ کرے گا جو کہ موجود ہی نہ ہو۔ ایسا شخص چیخ و پکار کرے گا، خوف زدہ ہوگا اور اس کی آواز کافی بھاری ہو جائے گی، جس کا علاج تکبیر یعنی اللہ کی بڑائی بیان کرنے والے ہر کلام سے ممکن ہے، کیونکہ اس طرح کے شیطانی جنات اس کا نام سن کر خوف کھاتے ہیں۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ کیونکہ جنات کو بغیر دھوئیں والی آگ سے پیدا کیا گیا ہے اور آگ کا سب سے بہترین علاج پانی ہے، لہٰذا ایسی جگہ پر جہاں پر جنات کی موجودگی کا شک ہو وہاں پر وضو کرنا چاہیے۔ تیسرا علاج جو کہ احادیث مبارکہ میں موجود تو نہیں لیکن یہ علامہ جلال الدین سیوطی نے بتایا کہ گھر میں سفید مرغ کو پال لینا چاہیے جس پر کوئی داغ نہ ہو، اور اس کی حکمت انہوں نے یہ بتائی کہ فرشتے کیونکہ سفید روشنی سے بنے ہیں اور جہاں پر بھی جاتے ہیں آذان دے کر اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہیں تو ان جنات کو لگتا ہے کہ یہاں پر شاید فرشتے موجود ہیں اور وہ اسی خوف سے جگہ کو چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں۔ اگر زندگی میں کبھی آپ کا گزر کسی ویران راہ سے یا جنگل وغیرہ سے ہو تو اللہ کے رسول نے فرما دیا کہ آذان دینے سے یا اللہ کا ذکر اونچا کرنے سے کوئی بھی جن وہاں موجود نہیں رہ سکتا، ایسے جنات اس جگہ سے غائب ہو جائیں گے۔ ناظرین، جادوگر جنات کو قابو کر کے ان سے کام لیتے ہیں اور آپ نے کبھی ایسا نہیں دیکھا ہوگا کہ جنات جادوگروں یا انسانوں کو اپنی مرضی سے قابو کر کے ان سے کوئی کام نکلوائیں، جو یہ ثابت کرتا ہے کہ انسان تمام مخلوقات یعنی جنات اور فرشتوں سے افضل ہیں عقل اور شعور کے حساب سے۔ اس لیے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کی تخلیق کے بعد جب ان دونوں مخلوقات سے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کروایا گیا تو اسی لیے کروایا گیا کہ انسان ان دونوں مخلوقات سے افضل ہے، کیونکہ اس وقت وہاں پر فرشتے بھی موجود تھے اور شیطان بھی جو کہ جنوں میں سے تھے، اور اس نے انسان کی اسی برتری کو ماننے سے انکار کرتے ہوئے اللہ کے حکم کو بھی جھٹلا دیا، جس کے بعد شیطان کو ذلیل اور رسوا کر کے بارگاہ الہی سے نکال دیا گیا، اور اس کی نسل آج تک اسی کی طرح کافر اور شیطان بن کر انسانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش مسلسل کرتی رہے تاکہ شیطان اپنی اس بے عزتی کا بدلہ قیامت تک آنے والے انسانوں سے لے سکے۔